فہیم، آپ سمجھتے ہیں فیض آباد دھرنا کیس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں سنا، آج تو سب سے پہلے میں اپنی ایک وہ فیلنگ آپ سے شیئر کروں کہ آج صبح جو ہے نا میں بڑا مس کر رہا تھا کہ کاش میں جو ہوں کمرے عدالت میں موجود ہوتا، اچھا کاش میں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہاں پی ٹی آئی کی منافقت دیکھتا، اچھا کاش میں دیکھتا کہ علی ظفر صاحب کیسے وہاں پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نظر ثانی کی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں، کاش میں دیکھ پاتا وہاں پہ کہ جناب وہاں سے شیخ رشید صاحب کا وکیل جو ہے پیش نہیں ہوئے، وہ فرار ہو گئے ہیں، میں ایم کیو ایم کا فرار دیکھ پاتا، میں نے چشم تصور سے اس شخص کو ضرور دیکھا ہے جو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے اور جمہوریت مانگ رہا تھا، وہ بڑا جزبز تھا آج کی سماعت کو لے کر، میں عثمان خان جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کے اس وار کے اوپر جو انہوں نے سپریم کورٹ پہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جناب سپریم کورٹ کا اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ یہ اپیل جو ہے اتنے دن کے بعد کیوں لگی ہے، اور اس کا جو جواب انہیں ملا اس کے اوپر جو ان کے چہرے کے تاثرات ہوتے وہ کاش میں دیکھ سکتا وہاں ہو کر، جب انہیں کہا گیا کہ آپ اس بات کا بھی تو جواب دیجئے کہ نظر ثانی کی اپیل فائل ہی اتنی دیر سے کیوں ہوئی تھی، تو بڑا مزے کا آج ماحول تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم نے بہت انجوائے کیا ہے، لوگوں کے اصل چہرے دیکھے ہیں، ہم نے سیاستدانوں کے اصل چہرے دیکھے ہیں، وہ سیاستدان جو راول پنڈی کے گیٹ کے اوپر جو ہے اپنی سی ویز لے کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے اصل چہرے ہم نے دیکھے ہیں۔ دیکھیں اب کیا بات ہونی چاہیے، اب ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ آج ہو یہ سکتا تھا، بہت بڑی بڑی امیدیں لے کر آج گئے ہوں گے کچھ لوگ کہ جناب بس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اب اس کیس کو جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیلیں جو ہیں وہ ان کے اوپر اس کیس کو ختم کر دیں گے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، ابھی انہوں نے نظر ثانی کی اپیلیں واپس نہیں کی ہیں، نہ مسترد کی ہیں، ابھی کیس چلے گا، ابھی تو بڑی باتیں ہیں۔ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے کیا کہا، سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ جو 17 ہدایات فیصلے میں موجود ہیں یہ بتائیے کہ ان پر عمل درآمد کیسے ہوگا اور کب ہوگا، یہ ہے سب سے مزے کی بات۔ میں بس ایک بات پہ پریشان ہوتا ہوں کہ فائز عیسیٰ صاحب کو وقت بہت کم ملا ہے، وہ بہت طویل عرصے کے لیے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان مقرر نہیں ہوئے ہیں، ورنہ بہت کچھ اسٹریم لائن کر کے چلے جاتے وہ۔ دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوگا نا، یہ فیصلہ میں کل ایک پی ٹی آئی کے ہی وکیل صاحب ہیں، بہت مشہور وکیل ہیں، اس وقت عمران خان صاحب کا کیس بھی لڑ رہے ہیں، شعیب شاہین صاحب، کل وہ ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ببانگ دہل یہ بات کر رہے تھے، میں حیران تھا کہ وہ کیسے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، انہوں نے کہا کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا تو 9 مئی نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، کیا منافقتیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں، یہ سیاستدان کرتے کیا ہیں آخر؟ یہ پی ٹی آئی جو لائی گئی تھی، وہ پی ٹی آئی جو ہے ایک اس وقت ایکسپوز ہوئی بہت بری طرح سے جب انہوں نے جو ہے نظر ثانی کی اپیلیں دائر کی تھیں، اور آج پھر ایکسپوز ہو گئے کہ آج آپ اپنی بقا اس میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ اگر نظر ثانی کی اپیل واپس لے لیتے ہیں تو شاید آپ کو جو ہے وہ ڈیل کرنے میں آسانی ہو جائے، شاید ادارے جو ہیں وہ آپ کے اوپر جو ہے کچھ ہلکا ہاتھ کر لیں، شاید آپ کو جو ہے اڈیالہ جیل میں جو وہ سہولتیں جو آپ کو کسی حد تک اٹک میں مل رہی تھی آج اڈیالہ میں نہیں مل رہی، وہ شاید آپ کو مل جائیں۔ آج آپ نے سنا ہوگا نا کہ ان کے وکیل صاحب جب عمران خان سے مل کر نکلے تو انہوں نے کیا شکوہ کیا کہ جی یہاں تو وہ سہولتیں بھی نہیں ہیں جو اٹک میں میسر تھیں۔ آپ کو کیا چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ اٹک میں آپ نہیں رہنا چاہتے، اڈیالہ میں آپ نہیں رہنا چاہتے تو کیا کریں، بنی گالہ میں ٹھہرا دیں آپ کو لے جا کر؟ تو جی دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت اچھا آج کی عدالتی کارروائی تھی، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اب ان 17 ہدایات پر عمل ہوتے یہ پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ جو فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کیا ہے اس میں۔ دیکھیں انہوں نے کسی کو بہت کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے فیصلے میں تو کچھ لکھا ہی نہیں، جس چیز کے اوپر اعتراض ہے نظر ثانی کی اپیلوں میں وہ تو آئی ایس آئی کی رپورٹ تھی، ہم نے تو اس رپورٹ کا حوالہ دیا ہے، آپ کو اگر اس رپورٹ کے اوپر اعتراض ہے، انہوں نے علی ظفر صاحب سے کہا کہ اگر آپ کو اس رپورٹ کے اوپر اعتراض ہے تو آپ جو ہے وہ بیان حلفی دے دیجئے کہ آپ کو اس رپورٹ کے اوپر اعتراض ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ہیں اطہر من اللہ صاحب نے ان سے کہا کہ لیکن سوچ کر سمجھ کر دیجئے گا، آپ مشکل میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ والی سچویشن تھی، آج ہمیں سیاستدانوں کی منافقت نظر آئی ہے سپریم کورٹ میں، آج وہ پھر ایک دفعہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں عوام کے کہ وہ کچھ نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف کٹ پتلیاں ہیں، اور کٹ پتلیاں جس طرح سے چلائی جاتی ہیں نا اشاروں پہ، وہ اس طرح سے چلنے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گے۔ بہت خوش ہیں فہیم کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، ان کی خوشی کیسے چھلک رہی ہے۔